تراویح کے اندر ہم نے جو سپارہ پڑھا ہے یہ 22واں سپارہ ہے ومن یقنط۔ اس 22ویں سپارے کے شروع کے اندر سورہ احزاب کا حصہ ہے اور سورہ احزاب کے بعد اس میں سورہ سبا ہے، سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر اور پھر سورہ یاسین شریف کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب کے جو خاص مضامین ہیں جن کا تسلسل 21ویں سپارے کے آخری 4 رکوع سے چل رہا تھا، اس میں ایک مضمون بالکل 21ویں پارے کے آخری آیات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے متعلق ہے۔ کوئی موقع ایسا پیش آیا تھا کہ جب ہماری ماؤں نے امہات المومنین نے محسوس کیا کہ اب فتوحات ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے پاس اب آسودہ حالی اور خوشحالی آ رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ حضور ہم لوگوں کا بھی جو خرچہ پانی بڑھایا جائے، کچھ ہمارے جو گھر کے اخراجات ہیں یا ماہانہ خرچات ہیں اس میں اضافہ کر دیجیے، اب تو آپ کے پاس کافی آسودگی آ گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی محسوس نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ رسول کے گھر میں رہ کر دنیا کی طلب معنی دارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد وحی آئی، جب وحی آئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر کے سنا دیا ازواج مطہرات کو۔ کیا وحی آئی؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کی زیب و زینت سے میں محظوظ کر دیتا ہوں، خوب مالا مال کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں تم سب کو اچھی طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، تم جاؤ اپنے اپنے گھروں، لے جاؤ دنیا، پھر مجھے تم نہیں چاہیے، پھر میرا تمہارا تعلق ختم۔ اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو یاد رکھنا جو تم میں سے حسن سلوک والی اچھے اعمال والیاں ہیں ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے سامنے رکھی تو سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہیں بھی اختیار ہے، تم اگر اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر دنیا ہی طرف تمہاری بھی ہے تو میں دے دیتا ہوں مال دولت جو کچھ ہے، جاؤ فارغ۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں تو اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا جلدی نہیں کرو، اپنے ماں باپ سے بھی جا کے مشورہ کر لو۔ اما عائشہ بہت سمجھدار خاتون تھی، بہت سمجھدار، یعنی خواتین میں اتنی ذہین خواتین بہت کم پیدا ہوتی، ساری ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ ذہین یہ تھی، سب خدا کیا جواب دیا کہ حضور جب مجھے ہی اختیار کرنا ہے اور آپشن میرے سامنے ہے تو ماں باپ سے کیا مشورہ کرنا، بس میں نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ اس کا رسول ہی پسند۔ پھر آگے سے کیا کہتی ہیں حضور آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس جب جائیں گے یہ سوال لے کر تو میں نے کیا رائے رکھی آپ مت بتائیے کسی کو۔ حضور نے کہا میں اس کو کوئی پابند تھوڑا تمہارا بتا دوں گا نا، پھر پوچھے گی میں نے کہا تم مجھے مجبور کر رہی ہو، میں تمہارا مجبور نہیں ہوں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب انداز سے بات ارشاد فرمائی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی بھی اگر کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اس کا عذاب ڈبل ہوگا۔
دیگر خواتین کے مقابلے میں تم ایسی خواتین ہو کہ تم سے اگر ایسا گناہ ہو گیا تو جو عذاب اور خواتین کو ملنا ہے اس عذاب کا دگنا عذاب تم پر آئے. یہ نبی کی بیویوں. بھائی بات یہ ہے آدمی جتنا قریبی ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس کی جو منفی باتیں زیادہ چبھتی ہیں. سگا بیٹا آپ کو ایک گالی دے دے تو آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گی. پرایا آدمی آپ کو 10 گالی دے دے 4 دن کے بعد آپ بھول جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. تو قریبی آدمی کی غلطی زیادہ چبھتی ہے, زیادہ محسوس ہوتی ہے. اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد آگے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے جو بھی خواتین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, تم میں سے جو بھی خواتین اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر رہیں گی اور اچھا عمل کرتے رہیں گی تو یاد رکھنا ان کو اجر بھی ہم ڈبل دیں گے. دیگر عورتوں کے مقابلے میں اجر بھی کیا ہے, ڈبل ملے گا. اور ہم ان کے لیے بہت عمدہ رزق تیار کریں گے. پھر فرمایا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, لہذا جب تم تقوی اختیار کرو تو اپنی گفتگو میں نرم لہجہ نہ اختیار کرنا. کوئی آدمی گھر پہ آ جاتا ہے کوئی سوال کرنے پوچھنے تو نرمی سے بات نہ کرنا, ورنہ کسی آدمی کے دل میں اگر مرض ہوگا نا تو وہ کسی اور لالچ میں پڑ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی کی بیویوں کو خطاب تو ہے لیکن یہ تعلیم امت کی ساری عورتوں کے لیے کہ عورت اگر جناب عالی کسی غیر محرم سے بات کرے, ضرورت پڑ جائے تو کیسے بات کرے؟ لا تخضعن بالقول, اپنی گفتگو میں نرم لہجہ اختیار نہ کرے. یہ ہے قرآن کی بالکل کہیے کہ واضح اور ٹوک تعلیم. یہ تو عورت نرم لہجے میں بات کرے گی تو اگلا بات کرنے والا اور سوچے گا اچھا جی تو صاحب کہاں ہیں, صاحب تو نہیں ہے. اچھا تو صاحب کہاں گئے, تو صاحب تو پتہ نہیں کہاں گئے. اچھا تو پھر صاحب سے ملاقات کیسے ہوگی؟ یہ سب کیا ضرورت ہے ان باتوں؟ اور صاحب نہیں ہے بات ختم, جاؤ. لیکن جواب اندر سے نرم آ رہا ہے تو آگے باہر والا بھی کیا ہے پوچھتے جا رہا ہے. حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان فرمایا مواعظ میں کہ ایک بزرگ تھے, وہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے ملنے کے لیے. دروازے پہ دستک دی تو اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں صاحب ہیں. عورت نے کہا فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے, صاف لفظوں میں. اس کے بعد ان صاحب نے دوسرا سوال کر لیا کہ فلاں صاحب کہاں گئے؟ آگے سے عورت کہتی کیا خبر کہاں گئے؟ بس اتنی سی بات انہوں نے سنی, واپس آئے اور واپس آ کر کے روتے رہے کہ میں نے فالتو بات عورت سے کیوں کری, فالتو بات میں نے عورت سے کیوں کری. اور کہتے کئی سال تک وہ روتے رہے, استغفار کرتے رہے. میں نے غیر محرم سے جب پہلے اس نے کہہ دیا گھر پہ نہیں ہے, بات ختم ہو جاؤ, اور بار بار دوسرا سوال کیوں کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر محرم سے بات کرنے میں بھی یہ شریعت نے محتاط جو رول بتایا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ہی ٹھہرا رہا کرو اور جاہلیوں پرانے جاہلی رسم و رواج کی طرح باہر بے پردہ نہ پھرا کرو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. آج لوگ تلاش کرتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ کہاں ہے, قرآن میں دکھاؤ. اب چہرے کا پردہ ہے تمہارے پاؤں سے لے کر سر تک کا سارا مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے. لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, جو پرانی جاہلیت کا رسم و رواج تھا, جو عورتیں باہر پھرتی تھیں ادھر ادھر میلوں میں ٹھیلوں میں, اللہ تعالیٰ نے ویسے نکلنے کو منع کر دیا. اب تم چہرے کا پردہ ڈھونڈ رہی ہو بھی تھے. یعنی اس قدر ذہن خراب ہمارے مسلمانوں کا ہو رہا ہے کہ قرآن میں کہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں. ابھی میں آپ کو اسی سورہ احزاب میں آیت کوٹ کروں گا جہاں سے چہرے کا پردہ بھی سامنے آتا ہے.
لوگ اپنی منمانی کرتے کہ میرے مطلب کے مطابق آپ جواب دو، جو میرے ذہن میں سوال آیا تو یہ ذہن کو کوئی ٹھیکا ہے؟ تو تیرا ذہن اگر فاسد ہے تو ہم فاسد کو کہاں سے لا کے قرآن میں فٹ کریں گے؟ ذہن اگر تمہارا ٹھیک ہو، سلیم التبع ہو، تو کتنے سارے جوابات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا دیکھو گھروں کے اندر رہتے ہوئے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ رسول کی بات مانتے رہو۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے طرف تمہارے اندر جو بھی مناسب صفات ہیں ان کو نکال کر تمہیں پاک صاف کر دے۔ یہ اللہ کا انداز کلام دے۔ تو عورتوں کے لیے گھر میں ہی قرار پکڑنا اصل ہے۔ اب ذہنوں میں سوال آتا ہے، ہم لوگ تو چونکہ آج کل مشینی دور کے لوگ ہیں نا، کہ عورت تو روزی کمانے جاتی ہے تو گھر میں بیٹھی ہے، روزی کیسے کمائے گی؟ قرآن کو مان کے چلے تو عورت کیسے جاب کرے گی؟ بھائی جواب یہ ہے کہ عورت کی جاب ایسی تلاش کرو جو گھر کے اندر ہی جاب کرے ہو، گھر کے اندر ہی جاب کرے۔ اب تو آج کل ویسے ہی آن لائن نے مسئلہ اور آسان کر دیا، گھر میں بیٹھے کام کاج کرو آن لائن۔ اور آن لائن جب تک نہیں تھا سلسلہ، اس سے پہلے حیدرآباد جا کے دیکھ لو، یہ بیٹھے حیدرآباد والے عورتیں لاکھوں کا کاروبار گھر میں کیسے کرتی ہیں، چوڑیوں پہ نگینیں لگا رہی ہیں، چوڑیاں بنا رہی ہیں، چمکے لگا رہی ہیں، ایسے ہی سب گھروں میں ہو رہا ہے کام، رزق گھر کے اندر آ رہا ہے۔ وہ بمبئی بیکری چلاتی عورت، وہ تو مر گئی 100 سال پرانی، گھر میں چلیے کوئی بازار میں کوئی دکان ہی نہیں ہے، اور کراچی تک اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے کیک کی۔ دیکھو جی گھر میں کیوں عورت کام نہیں کر سکتی؟ گھر میں روزی کیوں نہیں کما سکتی؟ دسیوں کام ہے گھر کے اندر بیٹھ کے کر سکتی ہیں، بوتیک چلا رہی ہیں، بیکری چلا رہی ہیں، اور جناب والا اور بہت ساری چیزیں، چوڑیوں کا میں نے مثال دے دی حیدرآباد کی، اور نہ معلوم دسیوں کام ہے، چرخہ وغیرہ 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 بہت سارے کام۔ بہرحال تو اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اصل مسئلہ یہ قرآن جو بات کہتا ہے وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بہت ساری صفات بیان کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اور کئی صفات کہ ان صفات کے جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان صفات کے حامل ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وقت یاد کرنا چاہیے جب آپ نے اس بندے سے کہا جس پر اللہ کا بھی انعام اور آپ کی بھی مہربانیاں تھیں، اور آپ نے اسے کیا کہا؟ بھائی اپنی بیوی کو رو کر طلاق مت دے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور اے نبی، اپنے دل میں آپ کے وہ باتیں چھپی تھیں جو اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ سے ڈرنا زیادہ بہتر تھا۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وہ حضرت زید کا معاملہ تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ہی ایک عزیز قریب خاتون سے جن کا نام زینب تھا، ان کا نکاح کرا دیا۔ وہ نکاح کچھ عرصے تک چلا، اس کے بعد خراب ہو گیا سلسلہ، تو حضرت زید نے ان کو پھر طلاق دی۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں، صرف زید کا نام ہے۔ فلما قضا زید منها وطرا، جب زید نے اس خاتون سے اپنے تقاضے پورے کر لیے، زوجنا کہا، وہ عدت گزر گئی، تو ہم نے اے نبی ہم نے اس کا نکاح خود آپ سے کرا دیا۔ یہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو پھوپھی ذات سے تو نکاح جائز ہے۔ تو یہ کہے گا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمان والوں کو کوئی حرج محسوس نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ اصل میں اس زمانے میں رواج تھا، رواج یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق زید کا ہو گیا تھا کہ لوگ زید بن حارثہ نہیں بولتے، زید بن محمد بولے، زید بن محمد، زید بن محمد، یعنی وہ حضور کے بیٹے سمجھنے جانے لگے۔ تو اسی سورہ احزاب کے شروع میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اور اگر تمہیں ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔
تو یہ قرآن میں شروع بھی اسی آیت اسی صورت کی شروع میں اللہ بتا دیا، لیکن ماحول میں ایسی بات پھیل گئی تھی کہ یہ زید جو ہیں وہ محمد کے بیٹے ہیں. چلو یہ بات ہو گئی. جب طلاق ہو گئی اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا فیصلہ آسمانوں پر ہوا، اور نکاح ہی ہو گیا. ایسا نکاح دنیا میں نہیں ہوا کبھی. انسان نکاح پڑھاتا ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے. لیکن حضور پاک علیہ السلام کا یہ والا نکاح اللہ نے پڑھا، قرآن میں لکھ دیا. اس کا سرٹیفکیٹ کہاں نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. اس لیے ہماری ماں اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی فخریہ طور پہ کہتی تھی آپ لوگوں کا نکاح تو انسانوں کے ماحول میں پڑا گیا، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرا نکاح آسمانوں پہ پڑا گیا. فخر کرتی تھی. یہ بھی بات ہے حضرت زینب ہی. بہرحال تو وہاں لوگوں میں یہ بات چل پڑی، یہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا کیا، اپنی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. اس قسم کی بات چل پڑی. تو اس کا جواب اللہ نے نازل کیا کہ یہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے، منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک خبر اڑتے اڑتے ہمیں بھی سننے میں آئی. نام کیا لوں نہ بھی لوں تو ٹھیک ہے، لے لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو پیر پگاڑا صاحب جو مر گئے اس سے پہلے، آپ موجود ہیں پیر پگاڑا سے پہلے، سکندر شاید، یہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. تو ہمارے ایک جاننے والے بزرگ تھے، وہ بھی علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تھے، وہ اس کے کلاس فیلو تھے. تو کبھی کبھار آپس میں بات کیا کرتے تھے. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، میں ان کو الوی صاحب کہتا تھا، نازم آباد. میں نے الوی صاحب سے کہا، میں نے کہا الوی صاحب مجھے اڑتی اڑتی خبر ملی ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے. کہنے لگے بستوی بھائی بستوی بھائی کیا سن لیا؟ میں نے کہا پیر پگاڑا نے اپنے ہی بیٹے کی متعلقہ سے شادی کر لی. کیا سنا ہے ایسا؟ خدا کو مانو بستوی بھائی، ایسے کہ میں ابھی فون کر لیتا ہوں سکندر شاہ، میں پوچھ لیتا ہوں یہ کیا بات صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. میں نے کہا ابھی نہیں، بعد میں پوچھتے رہے، میں تو جا رہا ہوں، بعد میں آپ خود اپنے دوستانہ انداز میں گپ شپ کرتے رہنا. انہوں نے پیر پگاڑا کو فون کیا، اور فون کرنے کے بعد تصدیق کی. تو پیر پگاڑا نے تردید کی، یار الوی بھائی میں اتنا بھی گیا گزرا مسلمان نہیں ہوں، اتنی گندی حرکت میں نہیں کر سکتا ہوں. لوگوں نے اڑائی بات ضرور، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، میں نے بالکل نہیں کی. تو تردید ہو گئی، بات واضح ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بیٹے کی منکوحہ سے باپ شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح باپ کی منکوحہ سے بعد میں بیٹا میں شادی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، قرآن کریم میں منع ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سورہ احزاب کا یہ مضمون ہوا. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، کہ محمد جو ہیں تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس جو اولاد تھی ساری بیٹیاں تھیں، جو بیٹے تھے وہ فوت ہو چکے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں. انہوں نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. یہ ہے اصل وہ آیت جس آیت کو لے کر کے ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جتنے لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکے باز ہیں، یہ سب دجال ہے، کذاب ہے. اس میں ایک قادیانی بھی مرزا، نام اس کا ہے مرزا غلام احمد، اور میں کہتا ہوں یہ مرزا غلام احمق، غلام احمق، یہ کسی احمق کا غلام ہوگا. احمد کا غلام ایسی حرکت نہیں کرتا. تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اس سورہ احزاب میں کچھ اور بھی بہت اہم مضامین ہیں، جس میں وہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام کا اہتمام کرو. اسی سورہ احزاب کے اندر لکھا گیا ہے. اور خاص طور سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی خواتین سے کہہ دیں کہ اپنے جلباب کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. آگے چہرے کا پردہ، یہ ہے وہ چہرے کا پردہ جو قرآن میں اپنے جلباب، اپنے چادرہ، جو چادر اوڑھتے ہیں نا پنجاب میں بڑی بڑی چادریں جو
اس کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ زیادہ قریب ہے اس مقصد سے کہ یہ پہچانی جائیں گے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں. فلا یؤذین، اور انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. بہرحال تو اس آیت کریمہ سے چہرے کا پردہ ثابت ہے، چہرہ چھپانے کا قرآن کریم نے اس لفظوں میں حکم دیا ہے. اب ہمارے یہاں عورتیں تلاش کرتی ہیں کہ جی قرآن میں تو کہیں چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے. بھائی قرآن میں تم نہیں ہو، بس پردہ ہے، تم نہیں ہو قرآن میں، اس لیے تم قرآن سے آؤ کرو. تم قرآن کی مانتی ہو نہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈو میں قرآن میں کہا ہوں. تو یہ شیطان کی اتباع ہے، یہ نفس کی اتباع ہے، یہ قرآن کی اتباع نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں. یہ کیسے انداز سے اللہ نصیحت کر رہے ہیں؟ یہودیوں کی حرکت نہ کرنا تم جیسے حرکت یہودی کر چکے ہیں. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں یہ بھی نصیحت کر دی کہ ہمیں یہودیوں کے طریق اور ان کے اسلوب پر چلنا نہیں، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد سورہ سبا ہے. سورہ سبا کے حوالے سے مضمون ہم پہلے کچھ پڑھ چکے ہیں. قوم سبا یہ ملک یمن کے اندر ان کی بہت بڑی ایک سلطنت تھی، مملکت تھی، اور ان کے پاس ایک بہت بڑا ڈیم تھا. اس ڈیم کو قرآن کریم نے نام رکھا ہے عریم، عین رامین. اس ڈیم کے ذریعے سے وہ پانی کا بڑا زبردست نظام اور بڑی کاشت اور بہت زیادہ خوشحالی، باغات، سب کچھ تھے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیے نافرمانی، انہوں نے کیے نعمتوں کی ناشکری. تو ناشکری کی وجہ سے ہم نے ان کے لہلہاتے ہوئے پھلدار باغات وغیرہ کو ختم کیا، اور ایسے باغات ان کے لیے ہم نے اگائے جو معمولی سے پھل دیتے تھے، کانٹے دار جھاڑیاں اگاتے تھے. یہ کیوں ہوا؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کا جو ڈیم تھا وہ ٹوٹ گیا تھا. اس پہ چوہے اللہ نے مسلط کر دیے تھے. ان چوہوں نے ڈیم میں سوراخ کر کر کے اس کو توڑ کے ختم کر دیا. سیلاب آیا، سب کو اللہ تعالیٰ غرق کر دیا. بہرحال تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیوں غرق کیا ہم نے، کیوں کو تباہ کیا؟ ناشکری کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، کہ ہم ناشکرے لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، انہی کی نعمتوں میں ان کو ہم غرق کر دیتے. تو لہذا معلوم یہ ہوگا کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، نعمتوں کی قدردانی اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. آج کا مضمون بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور دنیا کے اندر جو اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ان کی شکر گزاری عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم